سو ایکسٹینشن کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی خان صاحب کو آپ کے خیال سے؟ نہیں، ایکسٹینشن وغیرہ کی اس وقت بات نہیں، پر اگر شاید ان کا کوئی معاہدہ ہو رہا ہو، کوئی ان کا یہ ایک پالیسی میں تبدیلی ہو، یہ تو یو ٹرن کی ہے کہ شاید وہ یہ سمجھتا ہے، عمران خان یہ سمجھتا ہے کہ اگر آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ الیکشنز کے بعد ہوگی تو وہ میں کروں گا، کیونکہ الیکشن تو میں نے جیتنا. اب یہ ایک کوشچن مارک ہے. نو ڈاؤٹ بہت لوگ نکلے ہیں خان کے لیے اور سارے پاکستان میں نکلے ہیں اور اس کی ہر کال پہ نکلتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے اعتزاز احسن صاحب، تھینک یو سو مچ اعتزاز احسن صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. لیکن لٹمس ٹیسٹ یہ ہوگا نیکسٹ الیکشن میں کہ سیلاب میں کون کدھر کھڑا تھا، کس کا کتنا ساتھ دیا. اعتزاز احسن صاحب کا کہنا ہے یقیناً بہت بڑا تاریخ کا یہ ایک چیلنج ہے جس کا اس وقت پاکستان کو سامنا ہے. ڈو گیو می یور فیڈ بیک. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ. سینئر قانون دان اعتزاز احسن صاحب، تھینک یو سو مچ سینیٹر اعتزاز احسن فار جوائننگ اس. اعتزاز صاحب، جو آج کہا ہے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہ دہشت گردی ایک سنجیدہ معاملہ ہے، ہم نے دیکھا کہ جس تک یہ معاملہ شروع ہوا انٹرنیشنل اخبارات نے اس پہ حیرت ظاہر کی، انٹرنیشنل میڈیا میں ہیڈ لائنز لگیں کہ پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر کو دہشت گردی کی دفعات میں پوچھا جا رہا ہے. سو آپ ایگری کریں گے چیف جسٹس کی بات سے؟ بہرحال دوسری بات جو آپ نے کہی اطہر من اللہ سے، اور یہ کہ جو دہشت گردی دفعہ لگائی ہے، یہ غلط ہے. ان کے کم از کم بادی نظر جو انہوں نے رائے دی ہے اطہر من اللہ صاحب نے، یہ بالکل درست. سیکشن 7 آف دی اینٹی ٹیررزم ایکٹ وہ لگایا ہی اس لیے جاتا ہے، اس کو بالکل نہیں لگتا، پر ایسے کیسز میں بھی لگا دیا جاتا ہے بیچ میں کہ ضمانت نہ ہو سکے، اس میں ضمانت دشوار ہو جاتی ہے، مشکل ہو جاتی ہے، اور اس کا مسئلہ کوئی نہیں ہے. تو یہ اطہر من اللہ صاحب چیف جسٹس صاحب نے بالکل کہا ہے، اور ہم یہ چلا رہے ہیں، ہم بڑے عرصے سے اس معاملے پہ، یہ نہیں کہ یہ جو اس وقت ہوا ہے عمران خان پہ، یہ ہم عرصے سے یہ غریب بیچارے ورکر کو پکڑتے ہیں اور اس کے دفعہ لگنی ہوتی ہے کہ اس نے اینٹ پھینکی ہے جو کسی کو لگی نہیں ہے، یا اس نے کسی ایک جلوس میں حصہ لیا ہے اور نعرے لگائے ہیں اور ساتھ لگا دیتے ہیں 7 STA اور سپریشن آف ٹیررزم ایکٹ سیکشن 7. اب سیکشن 7 جو ہے اس سے اس کی ضمانت ناممکن ہو جاتی ہے، وہ اندر پڑا رہتا ہے، کیا کچھ بھی نہیں ہوتا اس میں. تو یہ اطہر من اللہ صاحب نے ہماری بڑی دیرینہ جو ایک ریاست کی، پولیس کی اور FIA کی، ان اداروں کی اور حکومت جو بھی حکومت ہو اس کی جانب سے ورکر، پولیٹیکل ورکر ان پرٹیکولر کے خلاف یہ ایک کارروائی لگا دینا، ایک ٹیگ ایسا لگا دینا اس کے یہاں سمجھے کہ وہ اب ساؤتھ افریقن سلیو سمجھا جائے، بلیک مین ان اپارتھائڈ ساؤتھ افریقہ. یہ اس قسم کی برانڈنگ یہ کرنے والا سیکشن ہے. بالکل ٹھیک کہا اطہر من اللہ صاحب نے، اور میں امید کرتا ہوں کہ جب یہ نیکسٹ لگے گا کہ اس پہ وہ سیر حاصل طور پہ، اور یہ سب کا فائدہ ہے اس میں ہر شریف آدمی کا جو سیاست بھی کرنا چاہتا ہے، جو اپنے ویوز کے، اپنی رائے کا اظہار بھی کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ مفید ہے اور صحیح ہے. صحیح
پوائنٹ آف ویو ہے. یو اگری ود ہم. دوسری طرف ہم نے ایک اور میجر ڈیولپمنٹ دیکھی, شہباز گل کی ضمانت بھی ہوئی اور ساتھ ہی ساتھ ان پہ تشدد کے خلاف درخواست پر سماعت کے لیے سپریم کورٹ میں خصوصی بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے. جسٹس اعجاز الحسن سربراہی کریں گے. 3 رکنی خصوصی بینچ ہے یہ. جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس جمال مندوخیل بھی اس میں شامل ہوں گے. اگر ثابت ہوتا ہے کہ تشدد ہوا ہے تو کیا ہو سکتا ہے, ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اعتزاز احسن صاحب؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ اس پہ بھی میں ایک اطمینان کی بات ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے گل کی ضمانت لی ہے, کیونکہ شہباز گل کے بارے میں یہ فلمیں چل رہی تھیں, یہ ویڈیوز چل رہے تھے کہ اس کی اس پہ تشدد ہوا ہے, اور اسی کا رد عمل کہ اس کو کیوں دے دیا, ریمانڈ کیوں دے دیا, عمران خان نے بھی کیا تھا اور اس کا وہ فیس کر رہا ہے, وہ تو اس کو کرنا ہے 22 تاریخ کو. پر یہ چیز کہ سیاسی کارکن پہ تشدد ہو, یہ کسی بھی حکومت میں ہم برداشت کرنے والے نہیں ہیں. ہمارے کارکنوں کے ساتھ تو انتہا کی گئی نا, ان کو کوڑے مارے گئے, ان کو جیلوں میں ان کی پٹائیاں ہوئی. قلعے کے, لاہور قلعے کی جو حکومت خانے ہیں ان میں رکھا گیا, اور وہ وہاں بھی جیے بھٹو کے نعرے لگاتے رہے. ہم نے یہ بڑا دیکھا, ہمارے جو کو چیئر پرسن ہے اور پریزیڈنٹ, سابق پریزیڈنٹ, اس کی تو زبان کاٹ لی. اور انتہا اور دکھ کی یہ بات ہے کہ جس صاحب نے زبان کاٹی وہ صاحب آج سینٹ میں بیٹھے ہیں. تو اس کو اتنا کیجولی دیا جاتا رہا ہے کہ زبان کاٹ دو آپ کسی کی. اور میں اس دن کراچی تھا جب یہ ان سے واقعہ ہوا, اینڈ ہی واز شفٹڈ ٹو دی ہاسپٹل, آغا خان ہاسپٹل, اینڈ وی ور ویری ایجیٹیٹڈ, اینڈ بی بی شہید واز اراؤنڈ ان کراچی, اینڈ دس واز بڑی اور بڑا 11 سال قید بھی اس سے اس نے کاٹی اور زبان بھی کٹوائی اور تشدد بھی ہوا. تو یہ ہم تشدد کے بالکل خلاف ہیں. بٹ ایک عجیب بات جو ابھی آپ نے کمپیریزن کیا اعتزاز احسن صاحب, یہ جنرل ضیاء الحق کے مارشل لاء کے ڈارک ایرا کی ہم بات کر رہے ہیں. آج تو پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں ہے, پی ایم ایل این گورنمنٹ میں ہے, تمام پارٹیز گورنمنٹ میں ہیں. اس زمانے میں یہ ہونا تو کیا کہتا ہے یہ آج کی جمہوریت کے بارے میں؟ نہیں ہونا چاہیے, اگر ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا, نہیں ہونا چاہیے تھا. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو یا کوئی اور گورنمنٹ ہو, اور خاص کر ہم تو ذمہ دار ہیں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ شہباز گل پہ تشدد ہو اور گورنمنٹ اس کا کچھ نہ کرے. یہ میں تو اس کو کوئی اچھی بات نہیں سمجھتا ہوں, غلط ہی سمجھتا ہوں, کیونکہ پیپلز پارٹی تو وہ ایک جماعت ہے جس کے 6 ورکرز نے, آپ یہ نہ بھولے, خود سوزی کی, اپنے آپ کو جلا کے مار لیا پروٹیسٹ میں کہ ہیومن رائٹس کیوں شہید ذوالفقار علی بھٹو کے وائلیٹ ہو رہے ہیں. تو ہمارا تو مزاج ہی اور ہے, تو اس میں ہمیں مجھے بھی دکھ ہے. رائٹ. سو ایک اور آپ کی کافی آپ نے ان کی تعریف بھی کی ہوئی ہے, مریم نواز, انہوں نے آج تقریر کی ہے اور خاص طور پہ انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب آج بھی لاڈلے ہیں. آپ کہتے تو میں آپ کو ان کا کلپ چھوٹا سا سنوا دیتی ہوں, ان کی چھوٹی سی اسٹیٹمنٹ ہے, لیٹس لسن ٹو دیٹ. عمران خان کا جو لاڈلا پن ہے اس کو پروٹیکشن دینے والے اگر اپنی اس چیز کو چھوڑ دیں, اس روش کو چھوڑ دیں, تو عمران خان کو سارٹ آؤٹ کرنا 3 دن سے زیادہ کا کام نہیں ہے. ایک شخص جس کے ہاتھ ہر قسم کے جرم سے رنگے ہوئے ہیں, وہ ابھی تک کسی کیس کا, کسی سزا کا اس کو سامنا نہیں ہے. تو یہ پاکستان کے انصاف کے اوپر, پاکستان کے عدلیہ کے اوپر, پاکستان کے سسٹم کے اوپر بہت بڑا کویسچن مارک. یہ تھوڑا سا جو آج اس سے ضمانت ہو گئی یا کچھ ریلیف کہیں ہوا, اس وجہ سے کہہ رہی ہیں مریم نواز کے لاڈلے ہیں ابھی تک, آپ کا کیا خیال ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے, فریہ ریکارڈ پہ دیکھیں, لاڈلے کا لفظ کسی کے لیے سب سے پہلے میں نے استعمال کیا. اوکے. اور میں نے کب کیا تھا؟
وہ 12 مئی 2007 کو جب ہم وکلا اور چیف جسٹس کراچی گئے تھے اور کراچی میں بڑا دنگا کیا تھا ایم کیو ایم نے، ٹریلرز کے ساتھ بند کی تھی سڑکیں، گولیاں چلائی تھیں، 50 سے زیادہ آدمی لوگ شہید ہوئے تھے ان کی گولیوں سے، اور ان کا یہ تھا کہ یہ چیف جسٹس ہائی کورٹ نہ پہنچ سکے. ججز، ہائی کورٹ کے ججز کو دیواریں پھلانگ کے اور ہائی کورٹ کے اس جلسے میں شرکت کے لیے جانا پڑا، جو جلسہ ہوا بھی نہیں کیونکہ ہمیں انہوں نے ایئرپورٹ سے ہی ایکسٹرن کر دیا پروونس سے، اور اگلی فلائٹ پہ بٹھا کے اور بھیج دیا واپس لاہور اور اسلام آباد. اس وقت میں نے کہا تھا کہ کراچی کے لاڈلوں نے کراچی کو آگ لگا دی. اس کے بعد میں لاڈلے استعمال کرتا رہا ہوں ایم کیو ایم کے لیے بھی. ہم مخالفت میں رہے ہیں بڑی سخت، مسلم لیگ نواز کے ساتھ بھی. 5 سپریم کورٹ کے سابق ججوں کو سینٹ میں لے کے گئے ہیں، ایک کو صدر پاکستان بنایا، ایک کو چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ بنایا. تو انہوں نے ان کا ہی خدمت کی ہے اور انہوں نے ان کا خاص خیال رکھا ہے. لیکن مریم بی بی اگر یہ وہ اپنے بیانات جو انہوں نے، ان کے اپنے بیانات ہیں، میرے پاس تو اس وقت نہیں ہے، پر آپ کے پروڈیوسر میرا خیال ہے بٹن دبائیں تو وہ نکل سکتے ہیں ان کے بیانات. وہ اگر سن لیں تو پھر وہ بھی میرا خیال ہے ذرا ان کا تضاد بڑا واضح نظر آئے گا. رائٹ. سو کیونکہ آئی گیس دوبارہ یہ بحث اس لیے چلی ہے کیونکہ خان صاحب نے انٹرویو میں کہا، کامران خان صاحب کے انٹرویو میں، کہ ایکسٹینشن ہو سکتی ہے جب تک الیکشن نہ ہو آرمی چیف کی. آپ کی کیا رائے اس حوالے سے؟ فاروق نسیم صاحب کا خیال یہ ہے کہ یہ 2 سال کی پروویژن ہے اس وقت قانون میں ایکسٹینشن کی. دیکھیں یہ ان کی تو کچھ سمجھ نہیں آتی، نہ خان کی سمجھ آتی ہے. میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ یہ وقت وہ وقت تھا جس پہ خیر خان کو بھی چاہیے تھا کہ اپنے جلسوں سے توجہ، خان ایک کرکٹر ہے اور خان کو یہ ایک اس کی سمجھ سرشت میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نیور ٹیک یور آئی آف دا بال. He will never take his eye off the ball. But بال چاہے بدل جائے اور بال ہی دوسرا ہو، گیم ہی دوسری ہو، اب بال سے آپ نے نگاہ تو نہیں ہٹانی کیونکہ کئی دفعہ بال آپ کی طرف 140 میل کی رفتار پہ آ رہا ہوتا ہے اور آپ نے اس کو کلک کرنا ہے اپنے چہرے سے 2 انچ دور. تو ایک مہارت ہے. لیکن خان کو جہاں اپنے اس گیند سے توجہ ہٹانی چاہیے تھی، وہ لوگ توقع کر رہے تھے کہ سیلاب آیا ہے، سیلاب 2/3 پاکستان پہ سیلاب آیا، 4 صوبوں میں سیلاب آیا، لوگ مر رہے ہیں، آج بھی مر رہے ہیں، لوگ مچھروں مکھیوں کے تحت بچے پڑے ہوئے. میرا تو خیال تھا کہ خان گھٹنے گھٹنے پانی میں کھڑا ہوا ہوگا اپنے یہ ان کو جلسوں کو ملتوی کر کے. اور میں نے لیکن پایا کیا؟ لیکن میں نے جو پایا وہ یہ ہے کہ شہباز شریف پانی میں کھڑا، پرائم منسٹر، فارن منسٹر ہمارا وہ پانیوں میں جا رہا ہے، کیچڑوں میں جا رہا ہے، وہاں پہنچا ہوا ہے، اس کو ٹیک اپ کر رہا ہے. سیکرٹری جنرل کے ساتھ اس طرح مطلب ہے بہترین انداز میں، بینگ اے ینگ مین، میں سمجھتا ہوں اس کا پرفارمنس ہیز بین ایکسلنٹ.